الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، کورونا وائرس اس عالمی وبا کے سبب کووڈ-19 اس بیماری کی وجہ سے دنیا کے سارے ہی ملک پریشان ہیں۔ عالمی سطح پر اس بیماری کے نقصانات اور اس کے اثرات سبھی کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے اس بیماری کے نتیجے میں جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سبھی پریشان ہیں، اور لوگ معاشی اعتبار سے بھی پریشان ہیں۔ تجارتیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کمپنیاں بند ہیں، اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اسکولیں بند ہیں۔ اسی طرح سے کئی لوگوں کے لیے پریشانیاں ہو رہی ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا لیکن وہ اپنے علاقوں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری پریشانیاں، بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان کا وقت ہے ساری انسانیت کے لیے، اور بہت ہی صبر کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جن کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں اہل علم نے بہت ساری ہدایات مسلمانوں کو دی ہیں، اور ہر قوم کے رہنما اپنے ماننے والوں کو اس تعلق سے آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اور اس تعلق سے تدابیر بتا رہے ہیں احتیاط کے اعتبار سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں اگر ایک مسلمان ان میں غور کرے تو اس کے لیے کفایت ہے، اور اسی لیے میں بھی اس بارے میں خاموشی تھا کہ اہل علم کی باتیں اس بارے میں کافی ہیں۔ ایسے مواقع پر خاص طور سے بڑے لوگوں کو بولنا چاہیے، اور جب وہ بولتے ہیں تو باقی لوگوں کو اسی کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے۔ لیکن بعض احباب نے اس بارے میں خاص طور سے مجھ سے بھی گزارش کی کہ آپ بھی اس بارے میں کچھ باتیں کہیں، تو اسی گزارش کی بنیاد پر یہ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے جو بھی حالات آتے ہیں، حادثات کی صورت میں، وباؤں کی صورت میں، یا کسی اور بھی پریشانی کی صورت میں، ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور بعض اوقات ہم اسباب میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اس کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام امور کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تم کو پہنچتی ہے، ملتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، امتحان کے طور پر۔ تو جو بھی حالات انسان پر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان حالات میں خاص طور سے جو مصیبت کے، پریشانی کے حالات ہوتے ہیں، یہ حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں، اور ان حالات میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم خاص طور سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا انسان کی بری کمائی کے نتیجے میں، اس کے اعمال کے نتیجے میں، اس کے گناہوں کے نتیجے میں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تو ان کے اعمال کا کچھ مزہ ہم انہیں، یا ان کے بعض اعمال کا مزہ ہم دنیا میں انہیں چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی حالات اور جو بھی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تو ان حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے، ان مصیبتوں میں پڑنے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایک بندے سے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے۔ تو ان حالات میں بھی ایک مسلمان کو
صرف یعنی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان حالات کے پیدا کرنے والے، اس مصیبت کے بھیجنے والے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مناجات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تو اور اصلاح کا عزم کرنا، توبہ کرنا اللہ کی طرف، یہ چیز ان حالات میں ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم ان حالات میں، جیسے بعض لوگ دیکھیں گے کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جوکس بنا رہے ہیں کورونا وائرس کے تعلق سے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں ایسی مصیبتوں میں، ایسی پریشانیوں میں ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لپکنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، ایک۔ اور دوسری چیز اس میں یہ کہ توکل اور اسباب دونوں کو جمع کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ان حالات کو دیکھ کر ہم گھبرا جائیں۔ بہت سارے مسلمان صبح سے شام تک بیٹھے یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹیلی ویژن پر مسلسل اسی تعلق سے نیوز دیکھ رہے ہیں، جہاں دیکھیں یہی نیوز آ رہی ہے۔ تو بعض اوقات انسان اس طرح کی چیزوں کو بار بار دیکھتے ہوئے اصل مصیبت سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ صبح سے شام تک اسی گفتگو کو کہنے، سننے اور موبائل فونز پر اسی کے بارے میں ساری خبریں یہاں وہاں کی دیکھنے سے ایک قسم کی ذہنی پریشانی میں، غم میں اور اسی طرح سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایک قسم کا ڈپریشن پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جیسے معاشی اعتبار سے بھی لوگ پریشان ہیں، اپنے زندگی کے وسائل کے اعتبار سے لوگ پریشان ہیں، اپنے دوسروں کے مسائل دیکھ کر آدمی ایک اعتبار سے گھبرایا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے کہ امریکہ میں اتنے نمبر بڑھ گئے، اٹلی میں اتنی موتیں ہو گئیں، اور فلاں ملک میں اسپین کا یہ حال ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، مسلمان کو اتنا گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ مصیبت ہم کو پہنچنا اگر ہے پہنچے گی، نہیں پہنچنا ہے نہیں پہنچے گی۔ یہ نہیں کہ آدمی صبح سے شام تک موت کا انتظار کرتا رہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے گھبرانا، پریشان ہونا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈر اس حد تک ٹھیک ہے کہ ایک انسان احتیاط کرے، لیکن ڈر انسان کو بالکل یعنی معطل کر کے رکھ دے اور وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، تو ایسا ڈر اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ہم گھبرائیں نہیں اتنا زیادہ کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ اب بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسانیت بڑے بڑے مسائل سے گزری ہے اور اس سے نکلی ہے، اور اس مسئلے سے بھی انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ تو اس پر یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس معاملے میں اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی تکلیف ہوگی، ورنہ نہیں۔ ساری دنیا مل کے اگر ہم کو ہلاک کرنا چاہے نہیں ہلاک کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی ہم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، بیمار کرنا چاہے، تو سارے ڈاکٹر مل کے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ہم کو نہیں بچا سکتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ پر ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی پر توکل کر، اسی پر بھروسہ رکھ۔ تو چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھی یاد رکھے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ تقدیر میں جو ہونے والا ہے اس سے ہٹ کے کچھ ہونے والا نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم تقدیر اور اللہ کی قدرت کے یقین کی بنیاد پر لاپرواہی کریں، بے احتیاطی کریں، ہم راستوں پر نکل جائیں اور کوئی احتیاطی تدابیر نہ کریں، اور جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑائیں کہ تم ڈرتے ہو اپنی جان کے لیے، یا اسی طرح سے ہم بے فکر ہو کر راستوں میں گھومیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی باتیں کریں۔ جو لوگ علماء کے فتوے ہیں کہ مساجد میں، جیسے حکومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ مساجد کو
آباد نہ کیا جائے ان حالات میں، ایک دوسرے سے دور رہیں۔ اب اسی پر بحث کرنے لگیں اور لوگوں کو ڈرپوک بتائیں، حکومتوں کو غلط بتائیں، اسلامی حکومتیں جتنی بھی ہیں ان کو بھی غلط بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں بھی مناسب نہیں ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ توکل اور احتیاط دونوں کو جمع کریں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ دونوں دین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہم کو نصیحت کی ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا اسے باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی تھی کہ تم اونٹ کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اونٹ کو باندھنا بھی نبی کا حکم ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک مسلمان نبی کے ایک حکم کو مانے اور دوسرے کو نہیں مانے ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ دونوں حکم مانتا ہے۔ لہٰذا میں خاص طور سے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ غلطی نہ کریں کہ چپکے سے، اب مان لیجئے مسجدوں میں نہیں تو ٹھیک ہے، کسی کے ٹیرس پر، کسی کی ہوٹل میں، کسی کے فلاں ہال میں سب لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ذریعے سے کسی کو نقصان ہو جائے تو زندگی بھر وہ پچھتاتا رہے گا کہ میری غلطی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوا۔ تو ایسا نہ کریں۔ خاص طور سے جمعہ کا بھی مسئلہ ہے، علماء فتویٰ دے چکے ہیں، رہنمائی دے چکے ہیں، اس کے باوجود بہت سارے ہمارے بھائی اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور اس بارے میں اپنے طور پر اجتہاد کر رہے ہیں، اور یعنی علماء کے قول کو، علماء کی تحقیق کو، ان کی ساری باتوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، نصیحت کو، گزارشات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ خاص طور سے جمعہ کا بھی مسئلہ ہے، جیسے خاص طور سے ہندوستان میں پوری طرح سے اور بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی جمعہ کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ جمعہ نہ پڑھیں، جمع نہ ہوں، اور اپنے گھروں پر بھی اس کو نہ پڑھیں، بلکہ اپنے گھروں میں اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ ہماری دینداری میں عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے حالات میں کرنے کا کام ہے، یہ دینداری کا تقاضا ہے، یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، گھبرائیں نہیں بہت زیادہ، اور اسی طرح سے بے احتیاطی بھی نہ کریں۔ تیسری چیز اس سلسلے میں جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جو وقت ان دنوں میں ہم کو مل رہا ہے، اب معلوم نہیں یہ لاک ڈاؤن کتنا ہو، 21 دن کا تو بتایا گیا ہے، اب 21 دن بھی اگر ہم کو ملتے ہیں اور اگر اس سے بڑھ بھی جاتا ہے تو ایک طرف تو اپنی جو ذمہ داری ہے معاشی اعتبار سے، گھر کے لوگوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کو نبھانے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کا بھی انتظام کریں۔ 21 دن آدمی گھر میں پڑا ہوا ہے، اب وہ نہ کمپنی جا سکتا ہے، نہ آفس جا سکتا ہے، نہ دکان پہ جا سکتا ہے، نہ باہر جا سکتا ہے، الا یہ کہ واقعی بنیادی ضرورتیں ہوں۔ تو ایسی صورت میں وہ جب گھر پہ ہے اور اس کے پاس وقت ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس، اس کے پاس وقت ہو، تو اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ مسلسل آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے، پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، اور وہی صبح سے شام تک موبائل فون میں سارے عالمی حالات دیکھ رہا ہے، تو اس کا واقعی کیا فائدہ ہے؟ کیا ان حالات کو دن بھر دیکھتے رہنے سے اس کی حالت بدلے گی یا دنیا کی حالت بدلے گی؟ کیا بدلنے والا ہے؟ کچھ تو بدلنے والا نہیں ہے۔ اور انفارمیشن تھوڑی دیر میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تھوڑی دیر آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور بس اتنا آپ کو کافی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک اسی میں لگے رہیں، خود بھی ڈریں، دوسروں کو بھی ڈرائیں، گھبراہٹ میں ڈالیں۔ بعض مردوں کا بھی حال یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو یہ دیکھو ویڈیو آیا نیا، بیویوں کو بتا رہے ہیں، بچیوں کو بتا رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے دائیں بائیں جو آ کے کندھوں پر سے دیکھ رہے ہیں، اور سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں، ہر منٹ ایک نئی خبر آ رہی ہے اور وہ سب کو گھبرا دے رہا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی بجائے اتنا سنہرا موقع ملا ہے، آپ جا تو سکتے ہی نہیں گھر سے باہر، یہ مجبوری کی نعمت ہے ایک اعتبار سے، تو آپ گھر میں بیٹھ کر اسی اعتبار سے کہ گھر والوں کا عقیدہ صحیح ہو، ان کی نمازیں صحیح ہوں، ان کو بہت ساری دعائیں جو یاد نہیں وہ یاد ہوں، اور اسی طرح سے ان کو سنتیں معلوم ہوں، عبادات کا طریقہ معلوم ہو، شرعی احکام معلوم ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی اچھی اچھی کتابیں پڑھیں۔ سالوں سے آدمی کہتا تھا کہ بھائی وقت ہی نہیں ملتا، فلاں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں،
سیرت پہ پڑھنا چاہتا ہوں، تفسیر کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث کی، تزکیہ نفس میں فقہ کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، اب آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر یہ 10 دن 20 دن جو بھی دن آپ کے پاس ہیں، اس وقت کو آپ برباد نہ کریں۔ اس میں آپ علمی کتابیں پڑھیں، علماء کے دروس آپ سنیں، گھر والوں کو بٹھا کے کچھ حدیثیں سنائیں، قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان کریں، کتابوں سے پڑھ کے ان کو سنائیں، اور بہت ساری مفید کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھ کے گھر والوں کو سنائیں۔ اگر ان کو نہیں آتا ہے پڑھنا تو اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دیکھیے ان حالات میں اگر ہم دنیاوی اعتبار سے نقصان میں بھی چلے جائیں، بھئی تجارت بند ہے، سب کچھ بند ہے، تو تھوڑا سا تنگی آئی، پریشانی ہوئی، مستقبل کے اعتبار سے پریشانی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان دنوں میں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر ان سے اپنے تعلقات کو صحیح کرتے ہیں، محبتوں کا جو وقت آپ کو نہیں ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں، اور بیوی کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے سے الفت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ان دنوں میں ہمارا خاندان بہتر خاندان بن سکتا ہے، ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں، ہمارے بچے بہتر مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو ان ایام کو، ان لمحات کو ضائع نہ کریں، ان کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، خاص طور سے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ لوگ کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ادارے ہمارے ہیں جو فلاحی ادارے ہیں، بہت سارے مالدار لوگ ہیں، تو پولیس کی پرمیشن کے ساتھ، ڈاکٹروں کی رہنمائی کے ساتھ، اگر وہ اس طرح سے ان غربا فقراء جو راستے پہ فٹ پاتھ پہ جینے والے لوگ ہیں، یا جو سلم ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، یا ایسے بھی لوگ ہیں جو یعنی خوددار ہیں اور ہر مہینہ کما کے ہر مہینہ کھانے والے، لیکن ان کا اب سب کچھ بند ہو گیا، اب کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے مانگنے کے لیے، نہ بتا سکتے ہیں، غیرت مند ہیں، عزت دار ہیں، اور بڑی فیملیز ہیں، بعض زیادہ لوگ ہیں گھر کے اندر، تو خرچ بھی ان کا زیادہ ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے، اس موقع پر آپ یعنی ان کا خیال رکھ کے، ان کا تعاون کر کے ان کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی دعا ہم لیں، اور جو لوگ بھی اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی قدر بھی کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر تنقیدیں کریں اور ایک دوسرے کے اخلاص پر گفتگو کریں، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی خدمات کو سراہیں۔ تو یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو جو غربا فقراء ہیں، اپنے اطراف میں لوگ ہیں، آس پاس پڑوس میں لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں، رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں، لیکن اس طرح کا تعاون کرنے میں بے احتیاطی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ پورے جھنڈ کے جھنڈ نکل گئے اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور خود بھی نقصان میں آ کے دوسروں کو بھی نقصان پہنچایا، بلکہ جو بھی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، جو بھی احتیاطی تدابیر اس سلسلے میں ہیں، ان کا خیال رکھیں اور لا اینڈ آرڈر کو توڑے بغیر اس کام کو انجام دیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی، شاید بات طویل ہو گئی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں بنیادی باتیں ہیں جن کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، احتیاط کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، گھبرائیں نہیں بہت زیادہ۔ بے شک فکر کرنے کی بات تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم پینک ہو جائیں اور ایک دم ہی نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، ایسا بھی نہیں، امید باقی ہے، راستہ اس میں سے نکلے گا انشاءاللہ۔ اور جو بھی خیر کا کام ہم کر سکتے ہیں، دینی اعتبار سے ہو یا لوگوں کی ضرورت میں ان کے کام آنے کے اعتبار سے ہو، تو جس کے لیے اللہ نے اس کو ممکن بنایا، اس کو صلاحیت اور وسائل دیے ہیں، تو وہ اس کا بھی لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے، اس وبا سے ہم سب کو نجات دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور خاص طور سے جو بزرگ حضرات ہیں اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے، اور ساری دنیا کو اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات دے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔